بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال جلد دوم، تیسرا حصہ۔ 13 تاریخ کا جمعہ۔ ہوا یوں کہ ٹیمپلرز برادری کی ترقی، یورپ کے حکمرانوں اور معیشت پر کنٹرول عام لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہا، یہاں تک کہ خود یورپی بادشاہ بھی ایک طویل عرصے تک اس بات کو نہ سمجھ سکے کہ برادری ان کے ساتھ کیا کر رہی ہے اور کیا کرنا چاہتی ہے۔ بالآخر فرانس کا بادشاہ فلپس چہارم اس سازش کو سمجھ گیا۔ وہ ان سے اپنا اور اپنی قوم کا پیچھا چھڑوانا چاہتا تھا، لیکن چرچ اور عیسائیت اس کی راہ میں حائل تھی۔ ٹیمپلرز نے عیسائی عوام کی مذہبی حمایت حاصل کر رکھی تھی، ان کے خلاف کارروائی آسان نہ تھی۔ چرچ چونکہ ٹیمپلرز کے ساتھ تھا، اس لیے وہ ان کی اجارہ داری نہ توڑ سکا۔ اس نے حکمت سے کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے اس نے اس وقت کے ٹیمپلرز کے ساتھ ملے ہوئے پوپ بونیفیس ہشتم یعنی 8ویں پوپ سے جان چھڑائی، اور پھر اس کے جانشین بینڈیکٹ 11 سے چھٹکارا حاصل کیا۔ سن 1305 میں بادشاہ فلپس نے نئے پوپ کلیمنٹ پنجم کا تقرر کیا۔ اس منصف پوپ کی مدد سے بادشاہ نے ٹیمپلرز کے معاملات کی مکمل چھان بین کرائی۔ تحقیقات کے نتیجے میں جو حقائق سامنے آئے وہ توقع سے زیادہ خطرناک تھے۔ خطرے کی سنگینی نے اسے فوری اور سخت قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ چنانچہ اس نے ملک بھر میں سرکاری عمال کو سر بمہر احکامات بھیجے۔ ترتیب یہ بتائی گئی کہ ان احکامات کو ہر جگہ بیک وقت یعنی جمعہ 13 اکتوبر 1307 عیسوی کی صبح طلوع آفتاب پہ کھولا جانا چاہیے۔ ان خفیہ احکامات کے مطابق ملک بھر میں اس تنظیم کو معطل کر کے ٹیمپلرز کو گرفتار اور ان کی املاک کو ضبط کر لیا گیا۔ ٹیمپلرز پر توہین مسیح، بت پرستی اور ہم جنس پرستی کے الزامات عائد کیے گئے۔ ان الزامات نے پورے یورپ میں ٹیمپلرز کے خلاف نفرت و کراہت پیدا کر دی۔ ہر جگہ انہیں مشکوک قرار دے کر گرفتار کر لیا گیا۔ مجرم ثابت ہونے والوں کو پھانسی دے دی گئی۔ جمہوریت کا آغاز۔ پوپ کلیمنٹ نے باضابطہ طور پر 1312 عیسوی میں ٹیمپلرز کی تنظیم ٹیمپل کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ تنظیم کے آخری گرینڈ ماسٹر جیکس ڈی مولائے کو 1314 عیسوی میں دھیمی آنچ پر رکھ کر کباب بنا دیا گیا۔ ٹیمپلرز اپنے گرینڈ ماسٹر کی اس قربانی کو آج بھی یاد رکھے ہوئے ہیں اور اس کی یادگار کو اپنی تقریبات میں مذہبی رسم کے طور پر منعقد کرتے ہیں۔ جب ایک دفعہ رائے عامہ اس کے خلاف ہو گئی اور چرچ ان کا دشمن ہو گیا تو پھر برادری ان الزامات سے تنظیم کو مزید تحفظ دینے میں ناکام ہو گئی۔ ان کی زیادہ تر املاک یورپ بھر میں ضبط کر لی گئی۔ بظاہر ٹیمپلرز کا خاتمہ ہو گیا، لیکن انہوں نے اس صورتحال سے ایک سبق سیکھا اور مستقبل میں اس پر عمل کیا۔ ایک ہاتھ میں قوت و اقتدار خطرناک ہو سکتا ہے، چنانچہ اسے تقسیم کر دیا جانا چاہیے۔ اس فیصلے نے دنیا میں نئے طرز حکمرانی کو متعارف کرایا اور دنیا جمہوریت نامی نئے نظام حکومت سے واقف ہوئی، جو برادری کے لیے شکست کھا جانے کے بعد دوبارہ میدان میں آنے اور خم ٹھونک کر آنے کا ذریعہ ثابت ہوا۔ ٹیمپلرز زیر زمین چلے گئے اور اب ایک نئے دور کا آغاز ہوا، جمہوریت کا آغاز، جو کہ بادشاہت کا متبادل نظام تھا۔ برادری نے سمجھ لیا تھا کہ خفیہ گرفت ہی ان جیسی کسی خفیہ تنظیم کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ یہ خفیہ گرفت موروثی بادشاہت لے کر تخت پر آنے والے مطلق العنان بادشاہوں کی بنسبت عوامی نمائندوں پر آسانی سے قائم کی جا سکتی ہے۔ جب اسمبلیوں میں بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے جمع ہوں گے تو ان کی بولی لگانا اور ان کی بولی کو اپنی مرضی کا رخ دینا آسان ہوگا۔ عوامی نمائندے اپنے انتخابات کے لیے ہمیشہ سرمایہ اور تشہیر کے محتاج رہتے ہیں۔ برادری کا سودی سرمایہ اور دروغ گو میڈیا نہایت آسانی سے ان نمائندوں کی عوامیت ختم کر کے انہیں برادری کا تابع بنا سکتا ہے۔ پھر جمہوری فیصلوں میں ابہام بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کچھ پتہ نہیں کس نے کس رائے کے حق میں خفیہ ووٹ ڈالا۔ ابہام جس قدر زیادہ ہوگا، ان کا تحفظ بھی زیادہ ہوگا۔ اگر آپ کو اپنے دشمن کا علم نہیں ہوگا تو کیا کریں گے؟ آپ خود کو الزام دیں گے یا کہیں گے وقت ہی برا چل رہا ہے؟ فری میسن کی شکل میں ٹیمپلرز کا نیا ظہور۔ فرانس کے بادشاہ فلپس چہارم کے دلیرانہ اقدام اور حکمت سے بھرپور کارروائی نے ٹیمپلرز کو اس کی تاریخ کا سب سے بڑا دھچکا لگایا تھا۔
یہ ادموئے ہو گئے تھے۔ اگر ان کو ایک موقع نہ مل گیا ہوتا تو ان کا خاتمہ یقینی ہو جائے اور انسانیت کی جان ان سے چھوٹ جاتی۔ وہ موقع اسکاٹ لینڈ کے مخصوص حالات کی وجہ سے ان کو مل گیا۔ بچ جانے والا ٹیمپلرز کا گروہ اپنی جان بچا کر اسکاٹ لینڈ پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اسکاٹ لینڈ کافی عرصے سے آزادی کی جنگ لڑ رہا تھا۔ ٹیمپلرز کے آنے سے اسکاٹ لینڈ کے بادشاہ وقت رابرٹ بروس کو ہتھیار مل گیا۔ یہ ہتھیار لڑنے اور قرضے دے کر 200 سالہ جنگی تجربہ تھا جو انہوں نے مسلمانوں کی عظیم افواج کے خلاف لڑائی میں حاصل کیا۔ سن 1314 عیسوی میں رابرٹ بروس کی اتحادی فوجوں نے 25,000 انگریز فوج کو شرمناک شکست سے دوچار کیا۔ اس شکست سے ٹیمپلرز کی نئی زندگی نے جنم لیا۔ ٹیمپلرز اپنے آپ کو پستیوں سے نکالنے میں کامیاب ہوئے اور اس مرتبہ زیادہ شان کے ساتھ اب وہ آزاد اسکاٹ لینڈ کے بادشاہ کو کنٹرول کر رہے تھے۔ سن 1603 عیسوی میں کوئین الزبیتھ اول کی موت کے بعد اسکاٹ لینڈ کا بادشاہ جیمز پنجم برطانیہ کا بھی بادشاہ بن گیا، یعنی اس نئی وسیع ریاست کا نظام ٹیمپلرز کے ہاتھ میں آ گیا۔ یوں پورے برطانیہ پر ان کا تسلط قائم ہو گیا۔ دودھ کا جلا چھان پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ ٹیمپلرز کو نیا ٹھکانہ مل گیا تھا لیکن وہ انتہائی محتاط تھے۔ تقریباً 100 سال تک ٹیمپلرز بالکل پس پردہ چلے گئے، اپنے کام کم کر دیے تاکہ لوگ ان کو بھول جائیں، مگر انہوں نے برطانیہ پر اپنی گرفت کم نہیں کی۔ بڑے بڑے عہدوں کے حصول میں سرگرم رہے، یہاں تک کہ ان کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوتا چلا گیا۔ سن 1717 عیسوی میں ٹیمپلرز یورپ میں پھر سے ابھرتے ہیں۔ اس مرتبہ تعداد اور طاقت دونوں میں ہم پلہ ہیں۔ یہ نئی شناخت ان کی ماضی کی شہرت سے زیادہ طاقتور اور مؤثر ہے، اور یہ شناخت ان کو برطانیہ کی بادشاہت دے رہی ہے۔ اپنے خفیہ ہتھ کنڈوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ضروری ہو گیا کہ وہ اپنے نام ٹیمپلرز کو ختم کر دیں۔ اب جو نام انہوں نے اپنے آپ کو متعارف کرانے کے لیے رکھا وہ فری میسن تھا۔ فری میسن اس لفظ کو بہت سے لوگ جانتے تھے مگر اس کا مفہوم کم لوگ جانتے تھے۔ ٹیمپلرز کے نئے نام فری میسن گروپ کا برطانوی شاہی خاندان میں سے پہلا ممبر پرنس آف دی ویلز فریڈرک تھا۔ بعد میں آنے والوں میں پرنس فلپ اور ملکہ الزبیتھ دوم برطانیہ شامل ہیں۔ برطانوی جمہوری حکمرانوں میں وزیر اعظم ونسٹن چرچل اور وزیر خارجہ جیمز بالفورڈ کا نام نمایاں ہے۔ برطانوی لارڈز کی ایک طویل فہرست ہے جو برادری کارکن بن کر دجالی نفرت انگیز ریاست کے لیے دانستہ یا نادانستہ بنیاد رکھتے گئے، اجتماعی آباد سے اجتماعی بربادی تک۔ اس نئی شناخت اور گروہ میں شامل ہونے والے لوگ معاشرے کے سربرآوردہ لوگ تھے۔ معاشرے میں ان کی عزت اور مقام نے فری میسن کی قدر و قیمت میں اضافہ کیا اور وہ اس قابل ہوتے چلے گئے کہ یروشلم واپسی کے سفر کا پھر سے آغاز کریں اور مستقبل کی بنیاد کے عظیم ترین سانحے یعنی تیسری جنگ عظیم کی بنیاد رکھ سکیں۔ برطانوی شاہی خاندان میں اثر و رسوخ حاصل کرنے، برطانوی جمہوری حکمرانوں کو بس میں کرنے اور یہودی سرمایہ سے برطانوی مقروض ریاست کا بھرم رکھنے کے عوض قدیم ٹیمپلرز اور جدید فری میسن نے یہود کی دجالی برادری کے لیے سلطنت عظمیٰ برطانیہ اور اس کے شاہی تاج کو بے دریغ استعمال کیا۔ انگریز جنرل ایلن بی کے ہاتھوں فلسطین کو خلافت عثمانیہ سے چھیننے سے لے کر اسرائیل کے قیام کے اعلان تک برطانیہ کو استعمال کرنے کے حوالے سے فری میسن کی کامیابی کے دعووں کی طویل تاریخ ہے۔ یہودی زعماء ارض مقدس میں دجالی ریاست کے قیام کو اپنی سب سے بڑی کامیابی سمجھتے ہیں، لیکن وہ جیسے جیسے اس ریاست کو عظیم سے عظیم تر بنانے کا خواب پورا کر رہے ہیں ویسے ویسے وہ اپنی منطقی انجام کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اسرائیل کی نو تعمیر شدہ بستیوں میں ان کی اجتماعی آبادی انشاءاللہ ان کی اجتماعی بربادی پر ختم ہوگی۔ ان کی یہ بربادی صرف دجالی ریاست کا ہی اختتام نہ ہوگا بلکہ دنیا سے شر اور فساد کے مکمل خاتمے کی نوید بھی ہوگا۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس زمانے میں زندہ ہوں گے اور توفیق الہی سے عالمی دجالی ریاست کے منصوبے کو ناکام بناتے ہوئے عالمی اسلامی خلافت قائم کریں گے، ایسی خلافت جو کائنات میں بسنے والے ہر ذی روح کے لیے سایہ رحمت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔